ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده بنعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور پوری کائنات کے اندر حضور سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا
کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میرے محبوب مجھے آپ کے شہر مکے کی قسم ہے۔ اللہ آقا کے شہر مکے کی قسم کھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے آپ کے شہر مکے کی قسم ہے۔ قسم اس لیے کھائی کہ اس میں مکہ ہے؟ فرمایا نہیں، مکے کی بڑی شان ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کی بڑی شان ہے مکے کے اندر، تو اس لیے قسم کھائی کہ کعبۃ اللہ ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اس میں زمزم ہے، بڑی برکت والا پانی ہے، تو کیا اس لیے قسم کھائی ہے مکے کی؟ تو فرمایا نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، تو کیا اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو فرمایا یہ بھی نہیں۔ تو یا رب العالمین پھر وجہ کیا ہے کہ مکے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیرے شہر مکے کی قسم ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر میں خرامہ خرامہ میرا محبوب چلا کرتا ہے۔ یعنی کہ جس زمین کے ذروں کے اوپر میرا محبوب نالین رکھ کے چلا جائے، مٹی کے ذرات پر آقا نالین مبارک رکھ کر چلے جائیں، اللہ پیچھے اس ذروں کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ حضور تو قدم آپ مبارک رکھا اور چلے گئے، تو اللہ قسم کھا رہا ہے، فرمایا میرا محبوب تو اس شہر کے اندر ان ذرات کے اوپر، اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر خرامہ خرامہ چلتا ہے، اور تیرا چلنا اتنا پیارا رکھتا ہے ہم اس کی قسمیں اٹھایا کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب آپ اس میں چلتے ہیں اس لیے اس کی قسم ہے۔ اب میں مختصراً آپ کے سامنے جو باتیں رکھنے لگا ہوں، مٹی کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مٹی کی 3 قسمیں، ایک مٹی تو وہ ہے کہ جس کے اوپر محبوب اپنے نالین مبارک رکھ کے چلیں تو اللہ قرآن میں قسم کھائے۔ اب اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ صرف حضور نے نالین رکھے ہیں، وہاں پہ جمائے نہیں ہیں، صرف رکھے اور چلے، تو مقام یہ ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے۔ تو پھر جہاں پر 1400 سال سے میرا محبوب لیٹا ہوا ہے اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ ایک تو مٹی یہ ہے کہ جس پہ حضور نالین رکھ دیں اور چلے جائیں تو اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو جس مٹی کے ذرات کے ساتھ میرے محبوب کا جسم اطہر و اعلیٰ ہو اولا 1450 سال سے جڑا ہوا ہے، اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ اور مختلف مسائل پہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات پر تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس جگہ پر محبوب کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور مٹی کے وہ ذرات اور زمین کا وہ حصہ جہاں پہ میرے محبوب کا جسم اطہر و اعلیٰ ہے، فرمایا وہ مٹی اور وہ حصہ صرف کعبۃ اللہ سے نہیں بلکہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، عرش تو اللہ کا ہے، تو آپ حضور جہاں لیٹے ہیں اس مٹی کو عرش سے اعلیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بے ادبی اور گستاخی تب ہوگی جب عرش پر اللہ موجود ہو۔ کسی بھی چیز کا مقام اس کی نسبت سے ہوا کرتا ہے، کیوں جی؟ اب ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، بنانے والا اللہ ہے، زمین بھی ویسی ہی ہے، مٹی بھی ویسی ہی ہے، لیکن اس ٹکڑے کو محبوب نے پھر کیوں کہا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ؟ کچھ تو بات ہے نا۔
کوئی تو وجہ ہے کہ زمین رب کی بنائی ہوئی، کائنات رب کی بنائی ہوئی، لیکن میرا محبوب اس ایک ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کہہ رہا ہے۔ تو بات نسبت کی ہوا کرتی ہے۔ اگر عرش پر اللہ بیٹھا ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ اسباب سے پاک ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا اور وہ مٹی جہاں پہ محبوب کائنات آرام فرما رہے ہیں، وہ کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ دو ہو گئیں، ایک مٹی وہ جس پہ حضور قدم لگائیں تو اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، دوسری مٹی وہ جہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ اور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو میں پھر اگلی بات کہنے لگا ہوں، توجہ سے بات سماعت کیجئے گا کہ جس مٹی پہ حضور قدم رکھیں تو اللہ قسم اٹھائے، جس مٹی میں حضور آرام فرمائیں وہ کعبۃ اللہ اور عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، تو جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میں ایک بات سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جب دفنایا جاتا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ دفناتے ہوئے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جس سے تجھے بنایا ہے، اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ پہنچایا جائے گا، اور پھر قیامت کے روز اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں کہ جب دفنا دیا جاتا ہے تو مٹی ڈالی جاتی ہے تو ہر کسی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ بھی 3 مٹھ جو ہے وہ مٹی ڈالیں۔ تو فرمایا کہ جب آپ مٹی ڈال رہے ہوں تو پہلی مٹھ ڈالتے ہوئے آپ پڑھیں کہ منہا خلقناکم، دوسری ڈالتے ہوئے پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری ڈالتے ہوئے پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جہاں سے انسان کو بنانے کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر اس کو دوبارہ بولو نا وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں آپ کو کہوں، آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ جہاں پر انسان کی قبر بنتی ہے اسی جگہ سے مٹی لے کر کے اس انسان کو بنایا جاتا ہے۔ اب میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک مٹی وہ ہے حضور کے قدم رکھیں تو اللہ قسم کھائے، ایک مٹی وہ ہے جہاں پہ حضور آرام کریں تو کعبۃ اللہ اور عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، اور تیسری مٹی وہ ہے جس سے میرے محبوب کو بنایا گیا، اس کا مقام باقی مٹیوں سے کہیں اعلیٰ ہے۔ جس مٹی سے میرے محبوب پیغمبر کا بشری ڈھانچہ بنایا گیا اور بشریت میں لانے کے لیے ایک سکیچ اللہ نے تیار کیا، یہ مٹی باقی ساری مٹیوں سے اعلیٰ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مٹی لی جاتی ہے وہاں پر واپس کی جاتی ہے۔ روزہ کے اندر جس کو میرے نبی نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، میرے محبوب بھی وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں کر رہے، ساتھ ابو بکر بھی کر رہے ہیں، ساتھ عمر بھی آرام کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیجیے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، فرمایا مجھے اللہ نے چنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ اب روزے کے اندر جہاں پہ محبوب کائنات آرام کر رہے ہیں، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، جی آہستہ سے بولیں نا ذرا، عمر فاروق بھی ہیں۔ کیا مطلب کہ جہاں سے مٹی لے کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، وہیں سے مٹی لے کر کے
صدیق اکبر کو بنایا اور وہیں سے مٹی لے کر کے عمر فاروق کو بنایا۔ اور ساتھ میں ایک حدیث شریف بھی جوڑتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ نے مجھے تیار کیا، جب وہ مٹی بچ گئی تو اسی مٹی سے صدیق و عمر کو تیار کیا۔ اب حضور کے ساتھ جڑنے والی، جو قدموں کے ساتھ حضور کے نالین کے ساتھ مٹی جڑ جائے، اس کا مقام ہے کہ اللہ خود قرآن میں اس کی قسم اٹھائے تو جس مٹی سے محبوب کو بنایا گیا، جب اس کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا تو اس مٹی کا مقام کیسے سمجھ آ سکتا ہے جس کے ساتھ صدیق و عمر کو تیار کیا گیا ہو۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات شروع میں ساتھ لے کے چلتا ہوں، آدم علیہ السلام کی جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے، نبی آئیں گے۔ نوح علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کر پہلے نبی کی تصدیق کی کہ آدم علیہ السلام سچے نبی تھے اور میرے بعد بھی جو ہے نبی آئیں گے، یعنی کہ آئندہ انبیاء کے آنے کی بشارت دی اور پہلے جو انبیاء ہیں ان کی تصدیق کی۔ ہر نبی آتے رہے اور پہلے نبی کی تصدیق کرتے رہے اور آئندہ نبی کے آنے کی بشارت دیتے رہے، لیکن جب بات آمینہ کے لال کی ہوئی، جب بات امام کائنات کی ہوئی، فرمایا میرے محبوب ہر نبی کو مصدق دیا ہے پر تجھے میں صدیق اکبر دے رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہے، یہ ملاقات کوئی حادثاتی طور پہ تھوڑی ہوئی ہے اور اچانک ملاقات تھوڑی ہے کہ جیسے ہم اچانک دوست بن جاتے ہیں، صدیق اکبر بھی حضور کے اچانک دوست بن گئی، ایسی دوستی تھوڑی ہے۔ یہ تو وہ دوستی ہے کہ ازل سے اللہ نے دوست بنایا، دنیا میں بھی ظاہری حیات طیبہ میں بھی دوست ہیں، آج روزے میں بھی میرے محبوب کے دوست ہیں، کل حشر میں بھی محبوب نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں نکلوں گا، پھر صدیق آئے گا، پھر عمر آئے گا، حشر میں بھی میرے نبی کے دوست صدیق و عمر ہیں، جنت میں بھی فرمایا میرے دوست صدیق و عمر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے، آقا کائنات علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ قربان جائیں ان کی عظمت پر، آج ہر مومن ترستا ہے دیدار مصطفیٰ کو، وہ صحابہ کا مقام کیا ہے، جب دل چاہتا ہے دیدار مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ حضور کی ملاقات کو تشریف لائے تو جب آ کے دیکھا تو گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ پاک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی معاملہ میں حضور کے ساتھ تکرار ہو رہا تھا، کسی بات پر تکرار ہو رہا تھا اور سیدہ پاک کی آواز تھوڑی سی بلند ہو رہی تھی۔ اب آپ کی وہ زوجہ تھی اور وہ کلام کر رہی تھی، میرے نبی نے ان کو نہیں ڈانٹا، لیکن صدیق سے برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی عائشہ حضور سے اونچی آواز میں کلام کر رہی ہے، صدیق سے نہیں برداشت ہوا۔ تو جب دیکھا کہ حضور سے زیادہ آواز عائشہ کی بلند ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو سیدنا صدیق اکبر نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، بیٹی تھی مار سکتے تھے، اپنا ہاتھ بلند کیا مارنے کے لیے، تو میرے نبی نے پکڑ لیا، فرمایا صدیق نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم نہیں مار سکتے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے تو حضور نے بڑی محبت سے کہا، فرمایا کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، عائشہ ویکھیا جی تینوں بچا لیا ہے کہ نہیں؟ میں بچا لیا، تینوں اج پہ جانی سی
تیرے بے کو اج میں تینوں بچا لیا ہے کہ نہیں بچا لیا؟ امی جان فرماتی ہیں جی یا رسول اللہ، آج آپ نے بچت کروا دی ہے، نہیں تو مجھے تو پڑا ہی تھا تھپڑ، آج آپ نے مجھے بچا لیا۔ تو پھر کچھ دن گزرے تو صدیق اکبر دوبارہ محبوب کائنات علیہ السلام کی طرف تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ حضور اور سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ بڑی خوش مزاجی میں گفتگو فرما رہی ہیں، خوش ہیں۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنے خوش ہیں تو مجھے بھی اپنی خوشی میں شامل کیجئے، اپنی خوشی میں مجھے بھی شریک کیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فصلنا صدیق، میں نے تجھے اپنی خوشی میں شریک کر لیا ہوا ہے۔ یہ وہ ہیں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میرا محبوب پیغمبر ہر وقت اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب کائنات علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا لوگو 2 وزیر اللہ نے میرے اس دنیا میں بنائے ہیں اور 2 وزیر اللہ نے میرے آسمان پہ بنائے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ وزیر کس کا ہوا کرتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے نا، وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے، اور جو سلطنت چلا رہا ہو وزیر تو اس کا ہی ہوتا ہے۔ حضور نے کہا کہ 2 وزیر میرے زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یا اس سے میرے محبوب کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ زمین پر میرے وزیر 2 ہونے کی وجہ ہے کہ زمین کی حکومت بھی میرے پاس ہے، اور آسمان پہ 2 وزیر ہونے کی وجہ ہے کہ آسمان کی حکومت بھی میرے پاس ہے۔ آسمان کی حکومت بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے، تبھی تو فرمایا 2 وزیر آسمان پر ہیں 2 زمین پر ہیں۔ اور آسمان کے وزیر کون ہیں؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور زمین کے وزراء کون ہیں؟ فرمایا زمین کے وزراء میرے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ فرمایا وہ آسمان کے وزیر ہیں اور یہ زمین کے وزیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی اہم حدیث جو آج ہی میری نظر سے گزری، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ایک روز جبریل امین سے سوال کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا جبریل امین کون ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار ہیں، انبیاء پہ اللہ کے پیغام لے کے آنے والے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا جبریل اگر اللہ تجھے موقع دے کہ تو بشر بن جائے، اور اللہ تیرے سے سوال کرے کہ جبریل اگر تو بشر بننا چاہتا ہے تو کون سا بشر بننا چاہتا ہے؟ اللہ تجھ سے سوال کرے کہ بشریت میں اگر جانا چاہتا ہے تو کس کی شکل میں جانا چاہتا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے موقع دے کہ میں بشر بن جاؤں تو میں آپ کا یار صدیق اکبر بن جاؤں گا۔ یہ ہیں صدیق اکبر کہ جو بننے کی خواہش کوئی اور نہیں، جبریل امین بھی فرما رہے ہیں۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بشر بننے کا موقع ملے تو میں کوئی اور نہیں صدیق اکبر بن جاؤں۔ آقا کائنات علیہ السلام فرما رہے تھے، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں، 360 خصلتیں ہیں، یا عام انداز میں ہم سمجھنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 360 مقام ہیں، 360 صفات ہیں۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جس کو اللہ بھلائی کا مقام عطا کرنا چاہے، جس کو اللہ بھلائی دینا چاہے، تو فرمایا اللہ 360 خصلتوں میں اس کو ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی خصلت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ 360 میں سے
ایک ملتی ہے جس پر اللہ بھلائی کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک دیتا ہے، وہ ایک مل جائے تو بندہ بھلا آدمی بن جاتا ہے۔ تو جب آقا کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھلائی عطا کرنے کے بعد اللہ اس کو جنت کا مالک بھی بنا دیتا ہے۔ 360 میں سے کتنی ملے تو ایک ملے تو اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، اس کو جنت دینا چاہے تو 360 میں سے ایک دیتا ہے۔ تو آقا کائنات کی یہ بات سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ جو ایک خصلت ملنے پر بھلائی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، مجھ میں ہے؟ اب سوال دیکھیں، فرمایا یا رسول اللہ وہ 360 میں سے ایک ملے تو جنت ملتی ہے، کیا وہ مجھ میں ہے؟ تو آقا نے فرمایا صدیق تجھ میں کوئی ایک دو نہیں ہے بلکہ 360 ساری کی ساری موجود ہیں۔ فرمایا تو ایک تلاش کر رہا ہے، اللہ نے 360 ساری کے ساری تیرے اندر ڈال دی ہیں، تو ان 360 خصلتوں کا مالک بن چکا ہوا ہے، اللہ نے 360 خصلتیں تجھے عطا کرتی ہوئی ہیں۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکبر کا لفظ ایسے تھوڑی مل جاتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی سبب سے ایسے لقبات ملتے ہیں، اور یہ وہ لقب نہیں ہے کہ جو دنیا دار دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ اپنے نبی کے یاروں کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اتنا مقام ہے، باوجود اس کے کہ اتنی شان ہے، باوجود اس کے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی عالم کیا ہے؟ ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات کو اٹھ کر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ایک نابینا عورت تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے بھی رات کو جاتے اور خدمت کراتے۔ لیکن آج رات وہ گئے ہیں اس نابینا عورت کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن دیکھا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی پہلے ہو چکی ہے، کھانا پک کے اس کے سامنے آ چکا ہے، پانی اس کا گھڑا بھرا ہوا ہے، بستر جھاڑا ہوا ہے، گھر صاف ستھرا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو میرے سے پہلے یہ سارے کام کر گیا ہے؟ یہ تو میں کیا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، لیکن آج میرے سے پہلے کون یہ کام کر گیا؟ سوچتے رہے، کشمکش میں رہے۔ اگلی رات آئے تو پھر کام ہو چکا تھا، تو دل میں خیال رہا کہ اب میں چھپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کون یہ کام کرتا ہے۔ اگلی رات بیٹھ گئے جلدی آ کر کے انتظار میں، کون یہ عمل کرتا ہے، میرے سے پہلے اس نابینا عورت کے کام کر جاتا ہے۔ تو جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حکمران ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وزراء، جو کسی شہر کے وزیر نہیں، کسی ملک کے وزیر نہیں، کوئی دو چار ملکوں کے وزیر نہیں ہیں، بلکہ نبوت مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ میرے نبی جس کو اپنا وزیر کہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر کے محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبحان اللہ۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ لوگوں مجھ پر بڑے بڑے لوگوں نے احسانات کیے ہیں، اور مجھ پہ لوگوں نے بڑا بڑا خرچ کیا ہے، اور میں نے جس نے جتنا خرچ کیا، آقا فرماتے ہیں میں نے تمام کے خرچ کیے ہوئے کا، تمام کے احسانات کا میں نے بدلہ اتار دیا۔ حضور کا فرمان عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا میں نے تمام کا جو بدلہ تھا وہ اتار دیا ہے۔ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ہر کسی کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔
جیسی محبتیں جیسی قربانیاں صدیق نے دی ہیں، آقا فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر صدیق کا کوئی بدلہ دے گا تو اللہ قیامت کو خود ہی دے گا۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے مقام صدیق، یہ ہے شان صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا فرماتے ہیں میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ قیامت کے روز خود صدیق کے احسانات کا بدلہ اتارے گا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن محبوب کائنات علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں حسان تو اشعار بھی بڑے لکھتا ہے اور نعتیں بھی لکھتا ہے، کبھی صدیق کے بارے میں کوئی شعر لکھا ہے؟ کبھی صدیق کے بارے میں بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صدیق اکبر کے بارے میں بھی اشعار لکھے ہیں۔ تو فرمائے سناؤ، صدیق کے بارے میں جو شعر لکھے ہیں وہ سناؤ۔ تو حضرت حسان نے کیا کہا؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلُ بِهِ رَجُلًا۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھے، فرمایا یا رسول اللہ صدیق تو وہ ہیں کہ آپ دو میں دوسرا ہے۔ وہی غار والا واقعہ اور قرآن مجید کی آیات۔ فرمایا آپ دو میں دوسرا ہے، اور صدیق تو وہ ہے کہ جس نے غار میں دشمن آپ تک پہنچنے نہیں دیا ہے۔ فرمایا صدیق تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا پیارا بھی محبت کرتا ہے، اللہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون صدیق؟ کہاں لیٹے صدیق؟ ایک محدث نا مدینے گئے اور دل میں یہ خیال تھا ان کے، یہ بات ان کے دل میں آ رہی تھی، دماغ میں آ رہی تھی کہ مدینے میں دو جنتیں ہیں۔ کون کون سی بھلا جو گئے ہیں ذرا بتائیں؟ دو جنتیں کون سی ہیں؟ ایک جنت البقیع اور ایک ریاض الجنہ۔ دو جنتیں نا، آہستہ سے ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ واہ مدینہ تجھ میں دو جنتیں ہیں۔ مکے کا مقام بڑا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اسے صفا مروہ ہے، اس میں زمزم ہے، بڑا مقام ہے، پر مکہ تجھ میں جنت کوئی نہیں ہے۔ مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، لیکن مکے میں جنت نہیں ہے۔ جنت لینی ہے تو پھر مدینے جانا پڑے گا، اس میں تو دو جنتیں ہیں۔ تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ مدینے میں دو جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب گزر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رستے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجنون سی پاگل سی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سر اس نے جھکایا ہوا ہے، لوگ اس کو بھیکاری سمجھ کر کے اس کو خیرات دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی وہ بھیکارن لگی کہ مانگنے والی ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس عورت نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے اس نے عربی میں کہا کہ میرے بھائی، اے بھائی میری بات سن ذرا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بیکارن ہے، مجھ سے بھی بھیک ہی مانگنی ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ تو سوچ رہا ہے مدینے میں دو جنتیں ہیں؟ تو سوچ رہا ہے کہ مدینے میں دو جنتیں ہیں؟ کہا تو اپنی سوچ نہ دوڑا، میری نظر سے دیکھ، دو جنتیں نہیں ہیں، مدینے کا تو ذرہ ذرہ جنت ہے۔
فرمایا تو ایک جنت دو جنتیں تلاش کر رہا ہے؟ مدینے کا تو ذرہ ذرہ جنت ہے، اور اس جنت کے اندر میرے محبوب کے ساتھ دو یار سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ کاروباری انسان تھے، تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، فرمایا جب اعلان نبوت کیا تو ہر طرف بات پھیل گئی، تو شام کے اندر کچھ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جبیر بن مطعم چونکہ تاجر ہے اور مکے سے اس نے شام میں آنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ جب وہ شام آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ جو خبر ملی ہے کہ واقعی سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب میں ملک شام میں پہنچا تو وہ لوگ میرے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا بھئی تم مکے سے آئے ہو، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم نے سنا ہے کہ مکے کے اندر کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری ملاقات ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں نے جان بوجھ کے صرف گول مول بات کرنا چاہی، میں نے کہا بس زیادہ نہیں ہے، شاید میں نے ان کا بارے میں سنا ہے یا گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں ہم ان کی تصویر دکھائیں تو پہچان جاؤ گے؟ توجہ سے بات سننا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ کہا تمہیں تصویر دکھائیں تو پہچان جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی گول سی بات کی کہ چلو دکھا دو، کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں پہچان جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر کے نا ایک محل کے اندر چلے گئے، اور اس محل میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تصویریں بنی ہوئی تھی، جو انبیاء پہلے گزر چکے انہوں نے ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھی اس محل کے اندر۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان تصویروں کو دیکھو، کیا اس میں وہ ہے جس نے مکے میں اعلان نبوت کیا ہے؟ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ان میں کوئی نہیں تھا، تو میں دل میں خوش ہو گیا کہ میں مکے میں جا کر کے کہوں گا کہ تم جس کو نبی کہہ رہے ہو تو انبیاء کی تصویروں میں تو اس کی تصویر ہی نہیں ہے۔ کہتے میں نے سمجھا بات ختم ہو گئی، میں نے کہا ان میں ان کی تصویر نہیں ہے۔ تو وہ پھر مجھے دوسرے محل میں لے گئے، ان میں بھی کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، کہا ان میں وہ ہے، کہا ان میں بھی نہیں ہے۔ تیسرے محل میں لے کے گئے تو وہاں ایک تصویر بنی ہوئی تھی کہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ ایک تصویر بنی ہوئی تھی کوئی اس کی طرف مکھڑا کر کے بیٹھا قدموں میں ہے۔ کہا ان کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں وہ تو ہو بہو محبوب کی شکل بنی ہوئی تھی، دیکھا نہیں تھا، صرف تصورات میں جیسے انبیاء نے بتایا تھا، محبوب کا حلیہ پیش کیا تھا، ان لوگوں نے ویسے تصویر بنا دی تھی گھڑ کے، اس محل میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ آخری نبی اس جیسا ہوگا۔ کیسا ہے؟ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں وہ جو آخری نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے ملتے جلتے ہیں۔ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننا، حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ یہ تو میں پہچان گیا ہوں کہ یہ حضرت حضور کی آمنہ کے لال سے ملتی ہوئی تصویر ہے، لیکن یہ تو بتاؤ یہ قدموں بیٹھا ہوا کون ہے؟ اگر تمہارے بڑوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے تو یہ قدموں میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تو تمہارے بڑوں نے بتایا ہوگا نا۔ وہ کہنے لگے ہاں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، یہ آخری نبی کی تصویر ہے، اور یہ جو قدموں میں بیٹھا ہوا ہے یہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا جس کو یہود و نصارہ بھی حضور کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تجھے مانتے ہوئے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بات شروع میں کی تھی، آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے، انبیاء اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نبیوں کے یار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات ساتھ میں یہ بھی جوڑ دوں کہ نبی بھی اللہ کا چنا ہوا،
نبی کے یار بھی اللہ کے چنے ہوئے، صدیق اکبر بھی اللہ کے چنے ہوئے، فاروق اعظم بھی اللہ کے چنے ہوئے، عثمان غنی بھی اللہ کے چنے ہوئے، مولا علی بھی اللہ کے چنے ہوئے، حضرت بلال بھی اللہ کے چنے ہوئے، سعد و سعید بھی اللہ کے چنے ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ بھی اللہ کے چنے ہوئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو آج صحابہ کو بھونکتے ہیں وہ بھونکنے والوں میں اللہ کے چنے ہوئے، جو اللہ کے محبوب کے یاروں سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کرنے والوں میں اللہ کے چنے ہوئے، جو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ بھی زبان درازی کرنے والوں میں چنے ہوئے ہیں۔ یہ تقسیم تو اللہ نے کر دی ہے، کون محبوب کا محبوب ہے اور محبوبوں کا محبوب ہے اور کون محبوبوں کا دشمن ہے، یہ تقسیم اللہ نے کر دی ہے، اور یہ بات ساری نسبت کی ہے۔ نسبت ہی انسان کا مقام بڑھاتی ہے۔ آپ دیکھو نا، میں بس ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ نسبت کی بات آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں کپڑے لاتی ہیں، تو کوئی بہت اچھا کپڑا ہو تو کپڑا بچ جائے تو وہ کہتی ہیں چلو اس کو غلاف بنا لو۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بہت اچھا کپڑا ہے، مہنگا کپڑا ہے، تو اس کو غلاف بنا دیا جاتا ہے۔ غلاف بنانے کے بعد کچھ ٹاکیاں بچ جاتی ہیں تو اس سے جوتے صاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کپڑا ایک ہے، قیمت ایک ہے، کوالٹی ایک ہے، لیکن جس سے جوتے صاف کیے گئے ہیں ان کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، لیکن جو قرآن سے جڑ گیا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ یہ تو نسبت کی بات ہے، کپڑا وہی ہے، قیمت وہی ہے، کوالٹی وہی ہے، لیکن جو ٹاکیاں جوتے صاف کرنے کے کام آئی ہیں ہاتھ لگے تو دھونے پڑتے ہیں، اور جو کپڑا قرآن کا غلاف بن جاتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے دھونے پڑتے ہیں۔ یہ تو نسبت کی بات ہے۔ اپنی نسبت کو درست کریں، حضور کے ساتھ جڑ جائیں، حضور کے ساتھ جڑے ہوں کے ساتھ جڑ جائیں، حضور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں، تو پھر مقام ملتا ہے، پھر شان ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد